اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیرا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر باقی قبائل کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے بھی مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آباد تھے اور بڑے طاقتور قبیلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بصیرت، تدبر اور حکمت کی بنیاد پر، حالانکہ یہ یہودی اسلام کے سب سے بدترین دشمن، لیکن اس کے باوجود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، ایک ایسا معاہدہ جس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم مدینہ منورہ کا دفاع مل جل کے کریں گے۔ اگر یہودیوں کو کسی دشمن سے خطرہ ہوگا تو ہم مسلمان یہودیوں کے دفاع کے لیے جنگ لڑیں گے، اور اگر کوئی ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو مدینے کے یہودی قبائل ہمارے ساتھ مل کے دفاع کریں گے۔ یہ بہت شاندار معاہدہ تھا، مدینے کے امن کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، تحفظ اور دفاع کے لیے ایک شاندار اور بے مثال کاوش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو کس طرح ایک لڑی میں پرونے کا تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں کہ مختلف نظریات والے، مختلف عقائد والے سبھی قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوششوں کے باوجود ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی قبائل اپنی گندی عادتوں سے، اپنی بد خصلتوں سے باز نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کوئی موقع سازشوں کا، شرارتوں کا، انتشار کا، مدینے کے عدم استحکام کا، مسلمانوں کی کمزوری کا کوئی موقع نہیں جانے دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع ان کی خباثتوں اور سازشوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ مدینہ چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، خیبر میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے نتیجے میں بنو قینقاع کے یہودی، یہ سارے کا سارا قبیلہ یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گیا۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا یہودیوں کا، یہ بھی سازشوں اور خباثتوں میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ مدینے کے امن اور چین کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو اسلام کی ابھرتی ہوئی تحریک اور پھیلتی ہوئی دعوت ہرگز برداشت نہیں تھی۔ یہ بھی اپنی اسی سازشوں اور خباثتوں میں مبتلا ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احزاب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کا کریک ڈاؤن کر لیا، اور 2 ہفتے لگ بھگ ان کا محاصرہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو نذیر کی بستی کے گرد و نواح میں جتنے بھی ان کے کھجوروں کے باغ اور درخت ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دو۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور جذبے کا پتہ چلا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو اچھی سزا دی جائے، لیکن کچھ لوگ درمیان میں داخل ہو گئے، خاص طور پر عبداللہ بن ابی نے کردار ادا کیا کہ آپ ان کو مارے نہیں، آپ ان کو موت کے گھاٹ نہ اتاریں، عہد شکنی کی وجہ سے ان کو سزا نہ دیں، بس اتنا کریں کہ ان کو جلا وطن کر دیں۔ دوسرا قبیلہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا وہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا۔ اگر قرآن پاک کی 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کا مطالعہ آپ کریں تو سورۃ الحشر قبیلہ بنو نذیر ان کی جلاوطنی اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح ان یہودیوں کو رسوا کیا، ان کی سازشیں کیا تھی، ان کی خباثتیں کیا تھیں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں اس سب کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ غزوہ احزاب ہوا جب سارا عرب اکٹھا ہو کے مدینے پہ چڑھ دوڑا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک قبیلہ پیچھے تھا مدینے میں یہودیوں کا، بنو قریظہ، کہ آپ احسان کرتے ہوئے ان کو مدینے میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ آج جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے مسلمان تو 4 جانب سے محاصرے میں آ گئے، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے، اب یہ مسلمان نہیں بچیں گے، اب ان کی دعوت نہیں چل پائے گی، اب لا الہ الا اللہ کا پرچاک نہیں ہو پائے گا، اب مدینہ دارالسلام نہیں بن پائے گا، اب تو سارا عرب آ گیا ہے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھی عہد شکنی کر دی، وعدے کی مخالفت کر دی، معاہدہ توڑ دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اور مل کے دفاع کرنے کی بجائے یہ بنو قریظہ کے یہودی یہ بھی مدینے کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سازشوں میں مغن اور مصروف ہو گئے۔ تو جب اللہ کا فضل ہوا، اس کی مدد آئی، اور سارے اتحادی مدینہ منورہ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ ذات ہے جس نے ان سارے کافروں مشرکوں کو مدینہ چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کو کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا،
یہ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، جہاد اور قتال کے میدان میں اللہ اکیلا ہی مومنوں کو کافی ہو گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور اپنے دشمنوں پہ سب سے زیادہ غالب آنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، مشرکین اتحادی مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، شکست سے دو چار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام کا اعلان کر دیا، بھئی ہمارا معرکہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان صحابہ کو جو 1 مہینہ خندقیں کھودتے رہے تھے اور 20 دن دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر کے، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا بھئی معرکہ مکمل ہو گیا، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، تو جنگ کے اختتام کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ بھی گھر تشریف لے آئے، صحابہ بھی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحار اتار رہے تھے اور غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ بخاری میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا جبرائیل 30 دن خندقیں کھودنے لگے رہے، 20 دن مقابلے میں ڈٹے رہے، آج 50 دن کے بعد اللہ نے مدد کی ہے تو طے کیا کہ یہ جو گرد و غبار مٹی گھٹا وجود پہ جمع ہوا ہے تو غسل کر لیں، اس سے صاف ہو جائے، تو میں غسل کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم جو فرشتے احزاب کے معرکے میں آپ کے ساتھ تھے، ہم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ فرمایا جبرائیل تیرے لہجے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی اور مشن تو لے کے آ گیا ہے۔ عرض کرنے لگے ہاں اللہ کے رسول، رب تعالیٰ کا فیصلہ لے کے آیا ہوں، آرڈر حکم لے کے آیا ہوں کہ جب تک ان عہد شکن معاہدہ توڑ دینے والے، غداری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، عین حالت جنگ میں پیٹھ دکھا دینے والے، سازشیں کرنے والے ان بنو قریظہ کے یہودیوں کو جب تک عبرتناک انجام سے دو چار نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک نہ غسل کرنے کی اجازت، نہ سبزی ترکاری لانے کی اجازت، نہ کسی اور کام کی اجازت ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پہلے ان بنو قریظہ کے یہودیوں کو عبرتناک سزا دینی ہے، اس کے بعد چھٹی کرنی ہے۔ اللہ اکبر! رب کا فیصلہ سن کے، حکم سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں جا کے ادا کرے گا، ان کے علاقے میں۔ یہ مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی بستی تھی۔ صحابہ چل پڑے ہیں، محاصرہ ہو گیا بنو قریظہ کا، ان کی پوری بستی اور قبیلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا ہے۔ لگ بھگ 1000 یا اس سے زائد صحابہ کا لشکر، مسلح لشکر، جذبوں سے مالا مال لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کئی ہفتے محاصرہ رہا، ان کا دانا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ بالآخر وہ ایک شرط پہ اپنے کلوں سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، کہنے لگے ہمارے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اب یہ سعد رضی اللہ عنہ احزاب کے معرکے میں ان کو ایک اجنبی تیر آ کے لگا تھا، ان کی ایک بڑی رگ کٹ گئی تھی
اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور نظر یہ آ رہا تھا کہ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے رب کریم تو جانتا ہے کہ ان بنو قریظہ کے یہودیوں نے تیرے نبی سے خیانت کی ہے، دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، عہد شکنی کی ہے۔ اے اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں جب تک میں اپنی آنکھوں سے ان بنو قریظہ کے یہودیوں کا عبرتناک انجام، ذلت اور رسوائی دیکھ نہ لوں، اس وقت تک اے اللہ مجھے موت نہ دینا۔ بیان کرنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، ان کی رگ سے بہنے والا خون فوراً رک گیا، اور ادھر سے کچھ ہی وقت کے بعد پیغام آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آن پہنچا مسجد نبی میں۔ یہ بیمار تھے، مریض تھے، زخمی تھے، اور مسجد نبی میں ان کو رکھا گیا تھا، علاج معالجہ ہو رہا تھا۔ آپ کا پیغام آ گیا تو کہ بنو قریظہ کے یہودی آپ کے فیصلے پر نیچے اترے ہیں۔ ایک سواری پہ بٹھا کے سعد رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچایا گیا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، یہ بنو قریظہ کی یہودی تیرا فیصلہ چاہتے ہیں، بتا تیرا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی دوستی تھی، بڑی یاری تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی تعلق داری تھی بنو قریظہ کی یہودیوں سے۔ ان کو پکا یقین تھا کہ سعد ہمارے بارے میں مروت کا، نرمی کا، شفقت کا فیصلہ کریں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے سعد بن معاذ کا نام دیا تھا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر یہ بنو قریظہ کے یہودی میرا فیصلہ مانتے ہیں تو ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے، انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، بدعہدی، عہد شکنی اور دھوکہ دہی، غداری کی ہے، تو میرے نزدیک ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال و اسباب کو غازیوں، مجاہدوں، شیروں دلیروں کے درمیان غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کیا، فرمایا سعد، آفری ہے تیرے فیصلے پہ کہ آج عجیب اتفاق ہے، جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا ہے وہی فیصلہ رب العالمین نے عرش عظیم پر کیا ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا۔ ابھی میں نے شروع میں وہی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تھی جس نے ان اہل کتاب یہودیوں کو ان کے بڑے بڑے قلعوں سے نکال کے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے سینے میں تمہارا رعب ڈال دیا تھا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کے بارے میں تم قیدی اور غلام بنانے کے فیصلے کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ نے ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، مال ان کے تھے اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دیے۔ وَدِيَارَهُمْ، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، قلعے ان کے تھے، آج ان کے وارث تم بن رہے تھے۔ وَأَرْسَلَ لَمْ تَطَعُوهَا، اور اللہ نے وہاں تمہارے ڈنکے بجا دیے، تمہارے قدم جما دیے جہاں تک تمہارے قدم بھی نہیں پہنچے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تو ہر کام، ہر چیز کرنے پہ پورا قادر ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ ایک ہی دن میں الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھو، ایک ہی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنو قریظہ کے 700 مردوں کے سر جو ہیں وہ تن سے جدا کروا دیے تھے، جن کے زیر ناپال ہوئے تھے، جو بلوغت کو پہنچ رہے تھے، ان سب کو قتل کروا دیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، اور ان کے مال و اسباب کو اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں، سعد بن معاذ کے فیصلے کے نتیجے میں مجاہدوں، غازیوں، صحابہ، انصار اور مہاجرین کے درمیان، غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ عبرتناک انجام ہوا بنو قریظہ کا۔ بچے کھچے جو یہودی تھے، جو جلا وطن ہوئے تھے، ان کا خطے میں بہت بڑا مرکز وہ خیبر بن گیا تھا۔ آپ نے اس دوران کئی ایک بڑی بڑی فدائی کارروائیاں بھی کروائیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد بنایا۔ کعب بن اشرف جو مدینے میں یہودیوں کا بہت بڑا شریر سردار تھا، بڑا خبیث شیطان صفت تھا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی، اور انہوں نے کعب بن اشرف کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق یہ خیبر میں یہودیوں کا بہت بڑا سرغنہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی مذمت کرتا تھا، سازشیں کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کے بھیجا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ یہ ابو رافع کے قلعے میں بڑے زبردست انداز میں، فدائیانہ انداز میں اس کے گھر قلعے کے اندر داخل ہو گئے، شام کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اور جب وہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو آگے بڑھتے بڑھتے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اکیلے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشن لے کے گئے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے اس گستاخ دشمن کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، خنجر ہاتھ میں ہے، آواز دیتے ہیں ابو رافع، وہ آدھی رات کا وقت ہے، گھپن دے رہا ہے، اور وہ چلاتا ہے کہ آدھی رات کے وقت میرے کمرے میں کون ہو تم داخل ہونے والے؟ جب وہ چیخ چلا رہا تھا تو اس کی آواز کی سمت پہ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے سرہانے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کو قابو کر کے زور سے خنجر جو ہے اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں، آر پار کر دیتے ہیں، پورے پیٹ کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑتے ہیں جب تک وہ زندگی کی بازی ہار نہیں جاتا ہے۔ اس طرح بڑے بڑے سرغنوں جو یہودی قبائل کے بڑے بڑے سازشی سرغنے تھے، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ لیکن بہت بڑا سازشوں کا مرکز خیبر کی شکل میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 1400 صحابہ کو جو حدیبیہ کے میدان میں، جنہوں نے درخت کی چھاؤں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان 1400 صحابہ کو لے کے فیصلہ یہ تھا کہ بیعت رضوان والوں کے علاوہ کوئی اس لشکر میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ اور حکم تھا کہ صرف بیعت رضوان والے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو ان کے صبر کا صلہ دینا تھا، ان کے صبر کا ان کو انعام دینا تھا۔ تو 1400 صحابہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت، رات کے وقت آپ خیبر پہنچتے ہیں، اور خیبر کئی قلعوں پہ مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے در و دیوار پہ کے ساتھ جا کے رات کے اندھیرے میں آپ جناب پڑاؤ کرتے ہیں، اور صبح جب پھوٹ رہی تھی، سورج آہستہ آہستہ طلوع ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یہودی اپنے کلہاڑے لے کے، اپنی زراعت کے اوزار لے کے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، تو خیبر کے مین گیٹ کے باہر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر جرار ہے، 1400 لوگ ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے جذبے ہیں۔
یہ دیکھ کے جو یہودی یہ منظر دیکھتا ہے وہ پیچھے خیبر کی طرف رخ کرتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع ہو جاتا ہے، خیبر والوں کو آگاہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں الفاظ یہ ہیں، محمد واللہ محمد والخمیس۔ یہ ہر یہودی چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، واہ ویلا کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ محمد آ گئے، اللہ کی قسم محمد آ گئے، اور آج اکیلے نہیں آئے، محمد تو پورا لشکر لے کے آ گئے۔ وہ آگاہ کر رہے ہیں، یہودی گھبرا گئے، ان کے قدموں سے زمین نکل گئی جب ہر طرف خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لرزے طاری تھے۔ تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ آپ فرما رہے تھے اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نعرہ لگا رہے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خربت خیبر، آج تو خیبر تباہ ہو جائے گا، آج خیبر برباد ہو جائے گا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اتر جاتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو ان ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بڑی منحوس ہو جایا کرتی ہے۔ یوں میرے محترم بھائیوں، غزوہ خیبر کا آغاز ہوا ہے، مارکا ہوا ہے، اور کئی دن تک یہ مارکا یہ جاری و ساری رہا ہے۔ سب سے پہلے مارکے میں 1 to 1 مقابلہ ہوا ہے۔ خیبر کا بڑا مانا ہوا بہادر مرحب تھا، مرحب بہت مانا ہوا لڑاکا، جنگجو، بہادر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا، اس کے مقابلے میں سیدنا عامر رضی اللہ عنہ مقابلے میں نکلے۔ پہلا وار مرحب نے سیدنا عامر پر کیا ہے، اور سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ پھر سیدنا عامر یہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے زور سے گھما کے تلوار کا وار کیا ہے، اور وہ اوپر کو اچھلا ہے، اور تلوار کا وار اس قدر زوردار تھا کہ مرحب بچنے میں کامیاب ہو گیا، اور تلوار جو ہے وہ گھومتی ہوئی سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کو آ کے لگی ہے، اور وہ اپنے ہی وار سے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے گواہی دی کہ باقی شہیدوں کو اللہ ایک ایک اجر عطا فرمائے گا، عامر رضی اللہ عنہ کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اب پھر مرحب للکار ہے، تو مرحب کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میدان میں نکالا ہے، اشعار کا تبادلہ ہوا ہے۔ پہلا بار پھر مرحب نے کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اللہ نے حفاظت کی۔ اگلا بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کے سر پہ وار کیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سر کو پھاڑتے ہوئے یہ داڑوں اور دانتوں تک اس کے سر کو 2 حصوں میں بانٹ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ یوں پھر مارکا شروع ہوا ہے، اور یہ مارکا چلا ہے۔ پھر ایسا مرحلہ آیا کہ بہت بڑا قلعہ تھا، اس کو نائم کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے قلعے صحابہ نے فتح کر لیے تھے، یہ قلعہ نائم یہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا تھماؤں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری رات صحابہ کی گزری ہے چیم گوئیوں میں، یہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات صحابہ قیافے لگاتے رہے اور اندازے لگاتے رہے۔ اگلی صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیو علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر وہ تو لشکر سے ذرا ہٹ کے
خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی دونوں آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں آئی ہوئی ہیں اور آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا، آپ نے دم بھی کیا اور اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی ڈالا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لعاب دہن لگانا تھا، دعا کرنا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسے صحت مند ہو گئیں کہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی ان کی آنکھوں کو تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی یہاں سے چلو اور دشمن کے مقابلے میں اترو، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ان کو دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اے علی اگر تیری دعوت سے ایک شخص بھی وہ ہدایت پہ آ گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر عمل ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ان کے مقابلے میں جاتا ہوں اور میں ان پر پوری جرأت اور شجاعت سے چڑھائی کروں گا، مدد میرا رب کرے گا۔ سو بھائیو، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آج کا دن مارکا لڑا ہے، ایسا زبردست مارکا کہ خیبر کے یہودیوں کو انہوں نے نانی یاد کروا دی، اور اس بہادری جرأت اور بصالت سے لڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خیبر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے فتح کروا دیا۔ الحمدللہ یہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، گڑھ تھا سازشوں کا، آج یہ بھی تہس نہس ہو گیا ہے، اور اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لا الہ الا اللہ کے پرچم لہرا گئے ہیں، ہر سمت اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اب یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کی فتح، آپ کی کامیابی کا اقرار کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم سرنڈر ہوتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے، آپ ہمیں جلا وطن نہ کیجئے، ہمیں یہاں پہ رہنے دیجئے، ہم آپ کے مزارع بن کے، آپ کے تابع ہو کے ہم کام کریں گے، خیبر کے مالک آپ ہوں گے، کنٹرول آپ کا ہوگا، اور یہ سارا خیبر، اس کی زمینیں، اس کے باغات، سب کچھ کے مالک آپ ہوں گے، ہم آپ کے مزارع اور نوکر بن کے کام کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مربت کرتے ہوئے خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہودیوں کو مزارع نوکر کے طور پہ کام کرنے کے لیے، اس بنیاد پر کہ اگر صحابہ کرام کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے تو کہیں جہاد کی بڑھتی ہوئی تحریک میں کمزوری نہ آ جائے، یہ کھیتی باڑی میں، یہ باغبانی میں میرے ساتھی لگ کے کہیں اللہ کے دین کے غلبے کی تحریک میں کمزور نہ ہم لوگ ہو جائیں، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے سپرد کر دیا کہ بھئی تم نے ذمہ دارہ کرنا ہے، تم ہمارے مزارع ہوگے، اور یہ تناسب ہوگا، یہ ریشو ہوگی، یہ تناسب ہوگا، اتنا حصہ تمہارا ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ طے کرتے ہیں۔ اب اسی اثناء میں ایک یہودی عورت آتی ہے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہے کہ آپ نے ہمارا شہر خیبر فتح کر لیا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کا، آپ کی وسعت قلبی کا، کہ آپ یہودی عورت کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، یہودی عورت کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کھانا تیار کرتی ہے، گوشت پکاتی ہے، اور بدبخت بد فطرت یہ یہودی عورت گوشت میں زہر ملا دیتی ہے، زہر ملا دیتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کھانا آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے ہیں. ابھی چند لقمے لیے کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے. آپ اس عورت کو بلاتے ہیں اور بلا کے پوچھتے ہیں یہ تم نے گوشت میں کیا ملایا ہے؟ کہنے لگی اس میں زہر ملایا ہے. کس وجہ سے ملایا ہے؟ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں زہر کھلا کے آپ کو قتل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ نے میرے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے نہ تیرا زہر، نہ تیری دشمنی، نہ تیرا یہ حسد، کوئی چیز نہیں مجھے مار سکتی جب تک میرے رب نے میرے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اس بدبخت عورت نے یہ خباثت کی ہے، بڑے مشتعل ہوئے. اور بلکہ کئی حدیث کی کتابوں میں تو یہ چیز موجود ہے کہ اس سازش کے پیچھے ایک اکیلی وہ بوڑھی یہودن نہیں تھی، بلکہ اس سازش کے پیچھے بہت بڑا گروپ تھا، بڑی سازش تھی، پیچھے پوری ایک منصوبہ بندی تھی، ایک بہت بڑی پلاننگ تھی. تو آپ نے ان سب یہودیوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس زہر ملانے کی سازش میں کون کون شریک تھا. تو ان میں سے کئی یہودیوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ اس اکیلی عورت نے آپ کو زہر نہیں کھلایا، ہم بھی اس سازش میں اس کے ساتھ شریک تھے. لیکن ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ آپ کی عظمت کردار ہے کہ ساتھیوں دشمنی واضح ہے، زہر آپ کو دے دی گئی ہے، عداوت کر دی گئی ہے، مارنے کی پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اقرار جرم کر لیا گیا ہے. لیکن چونکہ آپ کی اپنی ذات سے متعلق تھا اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا. اپنی ذات کے لیے کوئی آپ کو کتنی تکلیف کیوں نہ دے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں لیا کرتے. اب صحابہ نے تلواریں سونتی ہوئی ہیں اور عرض کرتے ہیں ہمیں اجازت دو ہم اس بوڑھی یہودن کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، درگزر کرو، میں نہیں اس سے بدلہ لینا چاہتا، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، میرا رب میری حفاظت کرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو فرما رہے تھے کہ عائشہ، خیبر والے دن جو یہودیوں نے مجھے زہر کھلایا تھا، آج بھی وہ زہر میری رگے جان کو آج بھی کاٹ رہا ہے. یہ اتنی تکلیف ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسی زہر کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے رب کی جناب میں تشریف لے گئے. اور اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا یہ سارے کا سارا خباثت خانہ تھا. تو یوں میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں یعنی خیبر بھی فتح کیا، اور خیبر فتح کرنے کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، فاروق اعظم کا دور. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طے کرتے ہیں کہ ان کی خباثتیں سازشیں نہ نبی کے دور میں رکیں، نہ صدیق اکبر کے دور میں رکیں، نہ اب تک رکی ہیں. اس لیے ہمارا فیصلہ ٹل فیصلہ ہے کہ اب ہم یہودیوں کو خیبر میں جزیرۃ العرب میں کسی یہودی کا وجود برداشت نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، وصیت کر گئے تھے، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال پھینکنا. یہ فریضہ، یہ پیش گوئی، اس کا مصداق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بنے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں پھر یہودیوں کو جناب خیبر سے
مدینے سے جزیرۃ العرب سے نکال بحر کیا اور یہ شام اور ان علاقوں میں جا کے دھکے کھاتے ہوئے جا کے آباد ہوئے. یہ انجام کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان بدتینت یہودیوں کا. اللہ ان کو تباہ کرے, اللہ ان کا بیڑا غرق کرے, قیامت تک اللہ تبارک تعالی ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کرے, ہمیشہ تباہی بربادی ان کا مقدر بنی رہے, اور اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.